السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل عاتقہ زبیری ولاگس۔ تو جی آپ لوگوں نے ٹائٹل تو دیکھ ہی لیا ہوگا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے اپنی 14 اگست کی چھٹی کیسے سیلیبریٹ کی۔ تو جی ہم لوگوں کا اچانک گھر کی جو عورتیں ہیں ان کا پروگرام بن گیا کہ جی باہر گھومنے کے لیے جاتے ہیں، اور اوبویسلی صرف گھومنے کے لیے تو جاتے نہیں ہیں، کچھ کھا پی کر ہی آتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے لنچ پہ جانا ڈیسائیڈ کیا۔ تو جی میں نے اپنے کچھ کپڑے ڈھونڈے کہ کوئی گرین اور وائٹ کا ہو جائے، اور اس کے ساتھ یہ کچھ ایسیسریز ہیں، یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ یہ رنگ جو ہے تھوڑی بلر کر رہی ہے، لیکن جو ہے اس کا سٹون گرین ہی ہے۔ تو مجھے گرین جیولری بھی ایزیلی مل گئی تھی، چوڑیاں نہیں مجھے ملی تھیں، اور مجھے چوڑیاں زیادہ پسند بھی نہیں ہیں، تو اس لیے میں نے صرف یہ چھوٹی چھوٹی ایسیسریز جو ہیں وہ ساتھ پہننے کے لیے رکھی ہیں۔ وائٹ ٹراؤزر ہے، اور یہ جی شرٹ ایتھنک کی ہے، یہ میری ماما نے مجھے جو ہے برتھ ڈے پہ گفٹ کی تھی لاسٹ ایئر، لیکن میں نے یہ پہنی نہیں تھی۔ تو اب میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کا کلر بھی تھوڑا گرین ہی ہے، اور جو ہے تھوڑی کیجول سی ہے، تو یہ پہنی جا سکتی ہے۔ اس کا دامن دیکھیں، فرنٹ پہ کٹ ہوا ہوا ہے دونوں سائڈ سے، اور بیک جو ہے وہ بالکل اسٹریٹ دامن ہے۔ ٹسلز اس کی مجھے بہت ہی کیوٹ لگی تھی، تو جی میں نے بس یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ میں پہن لوں۔ یہ دیکھیں جی، اس سے پچھلی والی 14 اگست پہ جو ہے میں نے وائٹ شلوار قمیض پہنا تھا، اور اس کے ساتھ تھوڑا سا فینسی سا جو ہے وہ دوپٹہ لیا تھا۔ یہ دیکھیں جی، ایتھنک کا ٹیگ ہے، اس کے پیچھے میں نے پرائس دیکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن ماما نے وہ پرائس ہٹا کے بھیجی تھی، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی۔ یہ میں نے اپنے ہسبینڈ کے کپڑے آئرن کیے ہیں، وائٹ شلوار ہے، اور ان کا بھی گرین کرتا ہے۔ ان کا کرتا جو ہے یہ بھی ماما لوگوں نے بھیجا تھا، ماما ابو نے۔ یہ گل احمد کا کرتا ہے، سیلف ڈیزائن اس کے اوپر ہے، اس کا بھی کلر بہت اچھا سا لائٹ سا لگتا ہے۔ یہ اس کی اوور آل لک ہے۔ آگے اس کے کفس ہیں اور بٹنز ہیں سلیوز میں۔ یہ جی میں آپ کو دکھا رہی ہوں، اس کے برانڈ کا نام گل احمد ہے۔ اچھا جی، ایک اور میرا گرین ڈریس جو ہے یہ آئرن ہوا تھا، لیکن اس میں اورنج بھی آ رہا تھا، تو میں نے کہا یہ نہ ہو کہ 15 اگست لوگ کہیں سیلیبریٹ کر رہی ہیں، انڈیا کے ساتھ انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریٹ کر رہی ہیں، تو اس لیے میں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور میں نے صرف گرین اور وائٹ ہی پہننا پسند کیا۔ یہ آئرن ہوا تھا، مجھے محنت کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن صرف کلر کی وجہ سے میں نے اوائڈ کیا پہننا۔ وائٹ کلر کے ہی سلور سے میں نے جو ہے چپل پہن لیے تھے، اور یہ جی میں ریڈی ہو گئی ہوں۔ پرس جو میں نے لیا ہوا ہے یہ میری فرینڈس نے مجھے دیا تھا میری برتھ ڈے پہ ہی لاسٹ ایئر، اور ماسک پہننا تو بالکل نہ بھولیں، اس لیے میں نے ماسک بھی اٹھا دیا۔ تو جی اب ہم لوگ جو ہیں 5 خواتینیں گھر سے نکلی ہیں، اور راستے میں دیکھیں جلدی جلدی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بلڈنگز ہیں کراچی کی بہت بڑی بڑی، اور جی یہ روڈز ہیں، ڈفرینٹ پلازاز گزر رہے ہیں، ڈفرینٹ اپارٹمنٹس گزر رہے ہیں، ڈفرینٹ شاپس گزر رہی ہیں، سب 14 اگست کی تیاری کر کے جی گھر سے نکلے ہوئے ہیں۔ گرین اور وائٹ سب نے پہنے ہوئے ہیں کپڑے، جو روڈز پہ لوگ نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ جی ہم پہنچ گئے B&B کیفے، یہاں ہم لوگوں کا پلان تھا آنے کا۔ یہ جو ہے طارق روڈ کے پاس ہے، ایگزیکٹلی مجھے جگہ کا نہیں پتہ، کیونکہ آپ لوگوں میں سے پتہ نہیں کسی کو پتہ ہے نہیں کہ میں بیسکلی بلونگ نہیں کرتی کراچی سے، میں بورن بائی اسلام آباد ہوں، اور بس میں شادی ہو کے کراچی آئی ہوں، تو مجھے آہستہ آہستہ جگہوں کا پتہ چل رہا ہے، لیکن مجھے ایگزیکٹلی ایریا اس کا نہیں پتہ کہ یہ ہے کس جگہ پہ۔ تو جی یہاں کا مینیو دیکھا، مینیو بھی بہت اچھا تھا، سٹارٹرز تھے، سوپس تھے، سینڈوچز تھے، ویجیٹیرین میں تھا، چائنیز میں تھا۔ چائنیز دیکھ کے تو دل ویسے ہی للچاتا ہے میرا، تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ چائنیز تو لینا ہی لینا ہے۔ اور اس کے علاوہ اسٹیکس میں ہم نے پیراگون اسٹیک ڈیسائیڈ کیا۔ اسٹارٹر میں ہم نے فرائز منگوا لیے تھے، سب نے الگ الگ چیزیں منگوائی، لیکن ہم نے شیئر کی۔ یہاں جی میں ویٹ کر رہی ہوں آرڈر آنے کا، بھوک بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ ایک جو ہے ہم لوگوں کے ساتھ انہوں نے یہ پاستا منگوایا تھا،
اور ایک نے جو ہے یہ چکن اسٹیک منگوایا، ساتھ میش پوٹیٹوز تھے. اور اس کے علاوہ جی ہم لوگوں نے جو منگوایا وہ پیراگون چکن تھی، پیراگون چکن اسٹیک، اور اس کے ساتھ سائڈ لائن میں میش پوٹیٹوز بھی ہیں. یہ دیکھیں کتنا یم لگ رہا ہے یہاں پر. اور جی لاسٹلی جو ہے ایک ہم نے چائنیز آرڈر کیا تھا، کیونکہ چائنیز کا بیف چلی ڈرائی کا بہت زیادہ دل چاہ رہا تھا، لیکن یہ بیف چلی گریوی ہے، یہ ڈرائی نہیں تھا. تو جی فائنلی کھا پی کے ہم لوگوں نے یہ حال کیا. اور پھر جی بل بھی ہم لوگوں نے منگوا لیا، کولڈ ڈرنکس وغیرہ فریش لائم لی تھی ساتھ. اور بل جو آیا وہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں. یہ فرائز مایو گارلک جو ہیں یہ 350 کے تھے، بیف چلی ڈرائی 725، فریش لائم جو ہے 375 کی 3 تھی، سافٹ ڈرنکس 2 تھیں 170 کی، مشروم اسٹیک چکن جو ہے وہ 1500 سم تھنگ کا تھا. اور جی بس ہم لوگ وہاں سے نکلے. چائنیز میں آپ لوگوں کو بتانا بھول گئی، مطلب گزر گیا تو اس لیے آپ لوگ خود پیچھے دیکھ لیجیے گا. اب جی ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا میک ڈونلڈ سے آئس کریم لے لیں، لیکن یہ جو آئس کریم ہم لوگوں کے سامنے رکھی ہوئی ہے جو آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں، یہ ایکسٹرا انہوں نے غلطی سے آرڈر پلیس کر دیا اس کا بھی. تو جی ہم لوگ سگنل پہ کھڑے ہوئے تھے، ڈیسائیڈ کیا کہ ضائع تو کرنا نہیں ہے. تو یہ اماں آئی تھیں، ان کو ہم نے جو ہے آئس کریم دے دی. بیچاری بہت زیادہ خوش ہو رہی تھیں اور آئس کریم کھا بھی رہی تھیں. جی بس اسی طرح آپ لوگ غریبوں کے دل جو ہیں وہ کیا کریں اور ان کو خوشی دیا کریں. کچھ پل کی مسکراہٹ، پتہ نہیں کس مجبوری میں وہ لوگ باہر آئے ہوئے ہیں مانگنے کے لیے یا کام کرنے کے لیے. تو جی اب آئس کریم کھا کے ہم لوگ گھر چلے گئے، اور وہاں سے میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ اپنے فارم جا رہے تھے. تو انہوں نے انسسٹ کیا کہ آپ بھی چلیں ساتھ، اور میں نے بہت انجوائے کیا. یہ کچھ انڈے ہیں، یہ ہم لے کے جا رہے ہیں. اس پہ میرے ہسبینڈ نے ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں کہ کس کس دن کے یہ انڈے ہیں. اور یہ جو مرغی ہے اس کے نیچے رکھنے والے تھے، تو مرغی کے لیے ہم یہ انڈے لے کے جا رہے تھے. فائنلی ہم فارم پہنچ گئے. اب وہاں جی میرے ہسبینڈ لگ گئے ان جانوروں کا کھانا تیار کرنے کے لیے. یہاں میں، میرے فادر ان لا اور مدر ان لا ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ہم لوگ ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے. اور یہ جن کا کھانا مکس ہو رہا ہے، گندم ہے اور اس کے ساتھ ان کا کوئی چارہ ہے، اف آئی ایم ناٹ رانگ. اور یہ ساتھ ساتھ مکس ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ لوگ کھاتے رہتے ہیں. ابھی تو تھوڑے سے جانور کھلے ہوئے ہیں، ابھی تھوڑے اور کھلیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ ریوڑ نظر آئے گا. اب جی یہ دیکھیں یہ پیچھے سارے بند ہوئے ہیں، ان کو بھی کھول دیں گے. ابھی کھانا پہلے تیار کر لیتے ہیں تاکہ یہ لوگ کھلیں اور پھر کھانا کھائیں. تو جی اب یہ ان کو کھولنا شروع کریں گے تو میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں. اب یہ جی ہاتھ سے خدمتیں کروا رہے ہیں. اب یہ سارے کھل گئے ہیں، سارے آنا شروع ہو گئے ہیں اندر سے باہر. ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ کا بزنس ہے. میں نے میرا خیال ہے پہلے بھی ڈسکس کیا ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ ایک فارم پہ انہوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں، یہ فار سیل ہیں. اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو کوئی بکرا یا گائے بچھڑا ان میں سے کچھ بھی لینا ہو، انٹرسٹڈ ہوں صدقے کے اس پہ یا ویسے ہی قربانی کے اس میں کسی بھی چیز میں. اب آج کل تو قربانی کا ٹائم ہے نہیں، ابھی ہی قربانی گزری ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس طرح سے ہے میرے ہسبینڈ کا. اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہوں اور آپ لوگوں کو ضرورت ہو کسی جانور کی تو آپ لوگ جو ہے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. میں آپ کو کانٹیکٹ ڈیٹیلز دے دوں گی اپنے ہسبینڈ کی. اب جی جو میرے ہسبینڈ کے بھائی ہیں وہ مرغیوں کے نیچے انڈے رکھوا رہے تھے اور میرے ہسبینڈ ان کاموں میں مصروف تھے. یہ مجھے بہت ہی کیوٹ بکری کا بچہ لگا، بہت ہی چھوٹا سا تھا اور وائٹ کلر کا تھا. اس کی ماما بھی وائٹ کلر کی ہیں. فائنلی جی کچھ کھا کے آرام فرما رہے ہیں اور کچھ جو ہے
وہ کھا رہے ہیں اسٹل. یہ پکچرز ہیں اس لیے آپ لوگوں کو ایسی لگ رہی ہیں. اب جی ہم لوگ آگے دوسرے کسی کے فارم بھی چلے گئے تھے تو وہاں انہوں نے مرغیاں بہت زیادہ پالی ہوئی تھیں. یہ ایک کیج ہے, اس میں تھوڑی مکس لگ رہی تھیں مرغیاں. تھوڑا بلر کر رہا ہے کیمرہ لیکن میں کوشش کر رہی ہوں کہ کلیئر آ جائے. تو میں میری مدر ان لو ہم لوگ گئے تھے چکر لگانے, پھر بعد میں ہسبینڈ بھی آ گئے تھے. یہ دوسرا انہوں نے سیکشن رکھا ہوا ہے, اس میں بلیک کلر کی ہیں مرغیاں. اس کا نام بھی میری مدر ان لا نے مجھے بتایا تھا لیکن میں بھول گئی ہوں. بلیک سم تھنگ ہی مصری یا پتہ نہیں ہے. اب آپ لوگوں کو پتہ ہے تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں یہ بھی بتائیے گا کہ ان بلیک والی مرغیوں کا کیا نام ہے. اور ہم نے کیا دیکھا کہ اس کیج میں مرغیوں نے 3 انڈے بھی دیے ہوئے تھے, لیکن ہم نے دیکھا تو انہوں نے تالا لگایا ہوا تھا. تو ہم نے کہا کہ دیکھیں بھائی لوگ کتنی احتیاط کرتے ہیں اپنے کام کی, اپنے کاروبار کی, کہ تالا لگا کے رکھتے ہیں کہ کوئی بھی آ کے اٹھا کے نہ لے جائیں. تو جی فائنلی یہ مرغیوں کے پاس سے اب ہم جو ہے اپنی واپسی کا سوچ رہے تھے, تو اسی میں ہمیں ایک اور کیج نظر آیا. تو ہم نے کہا چلیں جی اس کیج کا بھی چکر لگائیں. وہاں پر انہوں نے بالکل ٹوٹلی الگ طرح کی مرغیاں رکھی ہوئی تھیں. یہ گرے سے کلر کی تھیں, ان کا بھی نام پتہ نہیں ہے مجھے. اور بیچ بیچ میں ان کے لیے پانی کا انتظام اور باجرے کا وہ رکھا ہوا تھا. سوری باجرہ کہہ رہی ہوں, دانے کا. اور یہ بیچ بیچ میں لکڑی کے پٹھے تھے تو اس پہ یہ بیٹھی ہوئی تھیں. اس طرح سے ان کے بیٹھنے کا بھی خیال کرنا چاہیے. جانور پرندے جو ہیں یہ بے زبان ہوتے ہیں, لیکن ان کے آرام کا, ان کے سکون کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. یہ جی میرے فادر ان لا ہیں, ان کے پاس یہ بکری کا بچہ آ گیا ہے, وہ لاڈیاں کروا رہا ہے. تو جی یہ تھا میرے 14 اگست کا ڈے, کیسے اسپینڈ کیا میں نے بہت انجوائے کیا اس ڈے کو, اور امید کرتی ہوں آپ سب نے بھی بہت انجوائے کیا ہوگا. سی یو ان دا نیکسٹ بلاگ. اللہ حافظ.